بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہم والسیدہ۔ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب نے جو ایک جگہ پر بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ افضلیت صدیق اکبر کا انکاری اہل سنت سے خارج ہے اور ایسا شخص رافضی ہے، اس پر بہت بڑا واویلا کیا گیا اور مختلف طریقے سے اس مسئلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس میں سے ایک کوشش یہ بھی کی گئی، ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں جو ہے بعض قطع و برید کر کے حوالے دیے گئے اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ ضمنی مسئلہ ہے، قطعی نہیں ہے اور اس کے انکاری کو اہل سنت سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ طرفہ یہ کہ وہ لوگ جو اس مسئلے کو ضمنی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ تو جب آپ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں تو پھر اس مسئلے میں آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ باقاعدہ خط لکھ کے اس کو شائع کریں اور تمام علماء اہل سنت کو اس میں للکارنے کی کوشش کریں کہ تمام علماء اہل سنت کو ہمارا یہ سوال ہے اور ہم ان سے دست بستہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خط ہے اس کا جواب کیا ہوگا۔ بہرحال جو مذکورہ خط جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو مذکورہ خط سے یہ بالکل واضح ہو گئی کہ روافظ کے پاس، تفضیلیہ کے پاس اب دلیل نام کی کوئی چیز نہیں رہی، صرف شاذ اور مرجو اقوال پیش کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روافظ کے پاس اور کوئی دلیل نہیں رہی، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا حوالہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب نے دیا، تو میں چاہوں گا کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے مکتوبات کے دفتر دوم مکتوب نمبر 15 کی ایک امام ربانی کا میں عقیدہ یہاں پر پڑھنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ افضلیت شیخین میں توقف کرنے والا بھی اہل سنت سے خارج ہے، توقف کرنے والا بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ نمبر 581 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ دین نے تفصیلیہ کو روافظ سے شمار کیا ہے، یعنی تفضیلیوں کو روافظ شمار کیے گئے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فتاوی میریہ شریف کے اندر آپ کا مصدقہ فتویٰ موجود ہے صفحہ نمبر 245 پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روافظ کے کلام میں سے ایک کلام یہ بھی ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کو شیخین کریمین پر افضلیت دیتے ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، میں آگے بات بڑھانے سے پہلے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ تمام تفضیلیہ اس بات کا جواب لازمی دیں، وہ بزرگان اہل سنت جنہوں نے تفضیلیہ کو روافظ شمار کیا ہے اور اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے، بشمول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، امام ربانی، ان سب پر شرعی حکم کیا عائد ہوگا انہوں نے جو تفضیلیہ کو روافظ سے شمار کیا ہے۔ بہرحال اس خط میں ایک فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 صفحہ نمبر 175 کی 2 عبارتیں کاٹ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی خلفائے راشدین کے فضائل کو مانتا ہے، خلفائے راشدین سے محبت کرتا ہے اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو ان کی شان کے لائق نہ ہو اور وہ مولا علی کو افضل سمجھتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سنی ہے اور اس طرح کا مذہب جو ہے بعض اہل سنت کے علماء کا رہا ہے، بعض اہل کوفہ کا بھی یہ مذہب رہا ہے۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی تفضیلی اہل سنت سے خارج نہیں ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو سن لیجئے، یہ فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت میں خیانت ہے اور قطع و برید ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ جو عبارت ہے، یہ جو فتویٰ مبارک ہے، یہ پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے اس میں اعلیٰ حضرت تفضیل علی بر عثمان کی بات کر رہے ہیں،
اس بات کو کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تفضیل علی بر عثمان بعض علماء اہل سنت کا مذہب رہا ہے اور بعض اہل کوفہ کا بھی یہ مذہب رہا ہے، لہٰذا ایسے آدمی کو سنی کہا جائے گا۔ رہی بات تفضیل علی بر شیخین کی، تو اس باب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک مقام پر نہیں درجنوں مقامات پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے تفضیلیہ کو، ایسے تفضیلیہ کو جو تفضیل علی بر شیخین کا قائل ہو، اس کو اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے، بلکہ رافضی قرار دیا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 77 پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مولا کائنات کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو غالی شیعہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا بھی تو فتویٰ آپ خط کے اندر شامل کرتے نا، وہاں قطع و برید کر کے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ ایسا آدمی غالی شیعہ ہے اور اسے رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ اس خط میں دوسری جسارت یہ کی گئی اور دوسری خیانت یہ کی گئی کہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر مختلف طریقوں سے بہتان باندھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی ایسے آدمی کو اہل سنت سے خارج نہیں مانتے۔ آپ بھی جو تفضیل کے باب میں، افضلیت کے باب میں مختلف مذاہب نقل کرتے ہیں، اور وہ کوئی 8 مذاہب نقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر تفصیلی بات ہم اپنے مختلف ویڈیو کلپس میں کر چکے ہیں، یہاں صرف ایک بات اہم عرض کر دوں کہ شیخ محقق الاطلاق کی جو عبارت پیش کی گئی، وہ شیخ محقق کی کتاب تکمیل الایمان میں جو شرح قصیدہ بد العمالی کے حوالے سے شیخ محقق نے لکھا ہے، اس کو پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایسا آدمی اہل سنت سے خارج نہیں ہے، تفضیل علی بر شیخین کا قائل ہو، حضرت مولا کائنات کو شیخین سے افضل مانتا ہو۔ تو شیخ محقق نے جو شرح قصیدہ بد العمالی کے حوالے سے جو بات تکمیل الایمان سے جو نقل کی ہے، تو میں یہاں تکمیل الایمان سے ہٹ کر جو اصل جو کتاب ہے شرح قصیدہ بد العمالی، اس کے صفحہ نمبر 293 پر شرح قصیدہ بد العمالی کا حوالہ دے کر ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا کہ کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَ مُحَمَّدًا عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ بَعْدَهُ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْجَحَهُمْ عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَالْآلِ ابو بکر الصدیق ومن قال ان احدا افضل من ابی بکر کان معتزلا او رافضیا۔ یہ شرح قصیدہ بد العمالی کی عبارت ہے، یہ کیوں نہیں پیش کی گئی کہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حضرت مولا کائنات کو شیخین کریمین پر افضلیت دی، یا کسی بھی صحابی کو حضرت صدیق اکبر پر افضلیت دی، تو ایسا آدمی اہل سنت سے خارج ہے، وہ معتزلی ہے اور رافضی ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ اس بات کو بخوبی جان لو کہ تمام صحابہ اور تمام آل بیت سے حضرت صدیق اکبر افضل ہیں۔ جی ہاں، یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے جو شرح قصیدہ بد العمالی کا حوالہ دے کر شیخ محقق کی طرف منسوب کر کے تکمیل الایمان کا حوالہ دیا۔ رہ گئی بات تکمیل الایمان کی، تو شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تکمیل الایمان میں یہ بات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات صحت کے ساتھ پہنچی ہے کہ مولا علی نے تواتر کے ساتھ اپنے دور خلافت میں کرسی سلطنت پر تشریف فرما ہو کر اپنے شیعہ کے سامنے اعلانیہ اور برملا حضرت ابوبکر حضرت عمر کی مدح و ثنا کی، اور امام ذہبی نے اس کو 80 طرق سے نقل کیا ہے۔ اور امام ذہبی نے یہ جو عبارت ہے، یہ جو مولا علی کا فرمان ہے لا یفضلنی احدا من ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، یہ کیوں نہیں پیش کیا؟ امام ذہبی نے اس کو تواتر کے ساتھ کہا یہ کہ مولا علی سے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شرح قصیدہ بد العمالی کی عبارت سے جو ایک یہ کہا جاتا ہے نا جی آل کو اصحاب میں داخل نہ کریں، وہ آل کا معاملہ علیحدہ ہے تو آل کی افضلیت کا مسئلہ علیحدہ ہے، تو شرح قصیدہ بد العمالی کا جو آپ نے حوالہ دیا تفصیلیہ خود پھنس گئے کہ وہاں تو آل کا لفظ واضح لکھ کر کہا کہ سب سے بشمول آل کے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں۔
نیز شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو بات نقل کر کے یہ کہا گیا کہ جی شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام مولا علی کو ابو بکر صدیق سے افضل سمجھتے تھے، یہ بات شیخ محقق کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا کذب ہے، دجل ہے اور فریب ہے، کیونکہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس بات کو حافظ ابن عبد البر کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور حافظ ابن عبد البر کا جو اپنا جو مذہب ہے وہ الاستذکار کے بعد جو انہوں نے کتاب لکھی، یہ جو مذہب ہے انہوں نے یعنی کہ یہ جو اقوال ہیں یہ انہوں نے الاستذکار میں لکھے تھے، اس کے بعد جو آپ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی یعنی اس کے بعد جو کتاب لکھی جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں آپ نے واضح طور پر لکھا کہ اہل سنت کا مذہب افضلیت صدیق اکبر کا ہے۔ اور رہی بات شیخ محقق کی، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ولیکن می گوین کہ ای مقالہ از ابن عبد البر مقبول و معتبر نیست، یہ تکمیل الایمان کا صفحہ نمبر 148 ہے، اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا خط کے اندر؟ اس کا حوالہ بھی تو دیتے کہ شیخ محقق کہتے ہیں کہ ابن عبد البر کا یہ مقالہ معتبر نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابن عبد البر کا یہ موقف اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے، اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے۔ کیا کہا شیخ محقق نے؟ کہ ابن عبد البر کا یہ موقف اہل سنت کے خلاف ہے، اہل سنت کا یہ موقف نہیں، اور آگے کہا کہ جمہور ائمہ دین دری باب اجماع نقل می کند، کہ اہل سنت کے جمہور ائمہ نے اس باب میں اجماع کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جگر گوشہ رسول شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ اما پاک اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک بات شیخ محقق کی طرف منسوب کر کے امام مالک کے طرف منسوب کی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ میں بدائع رسول پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا، تو امام مالک کا جو اپنا جو مذہب ہے امام ابراہیم بن موسیٰ بن ایوب سن وفات ہے ان کی 802 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ فَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ وَمَالِكٍ قَطْعِيٌّ، کہ امام مالک اور امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک مسئلہ افضلیت صدیق اکبر قطعی ہے۔ اور رہی بات سیدہ خاتون جنت اما پاک بدائع رسول کی افضلیت کی، تو اس پر خود شیخ محقق کی بات کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ کہ شیخ محقق خود کہتے ہیں کہ تکمیل الایمان صفحہ نمبر 149 میں کہ سیدہ پاک اما پاک اور حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت یہ دوسرے اعتبار سے ہے۔ رہی بات افضلیت مطلقہ کی، تو افضلیت مطلقہ حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور یہ جو سیدہ خاتون جنت اور حضرت ابراہیم کی جو فضیلت ہے یہ افضلیت مطلقہ کو مضر نہیں ہے، یہ شیخ محقق کا اپنا قول ہے، اپنی رائٹنگ ہے، اپنا لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں نقل کیا گیا خط کے اندر؟ پھر اس کے بعد تمہید ابو شکور سالمی میں تو یہاں تک کہا گیا کہ تفضیلی اس غلط فہمی میں ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی افضلیت مطلقہ صدیق اکبر پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور عوام اہل سنت کو گمراہ کیا جائے گا۔ تمہید ابو شکور سالمی صفحہ نمبر 166 پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ومن قال ان فاطمۃ افضل من عائشۃ علی الاطلاق فہو من مذہب الشیعہ والروافض، کہ کہا کہ جو آدمی افضلیت مطلقہ سیدہ پاک کی سیدہ عائشہ پر بھی مانتا ہو نا، تو ایسا آدمی بھی اہل سنت سے خارج ہے اور روافض کے مذہب پر ہے۔ یہ اس خط کا سارا جو ہے جتنا بھی چٹا بٹا تھا ہم نے اس کا آپریشن کر دیا۔ عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ خبردار رہیں، ہوشیار رہیں، کسی بھی افتراء اور کذب میں مبتلا ہونے سے پہلے علماء اہل سنت سے رابطہ ضرور فرمائیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد